ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے جتنے ہیں قابل لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اگر دنیا میں احترام کے جتنے ہیں قابل لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اسد میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ پاک رب دی حمد اور صلاۃ و بعد درود تتیمہ دوران والی دو جہاں غم و سارے زمان احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آپ سرکار کی ذات اقدس سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دعا ہے مولا کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور جو چند منٹ کی حاضری میری اور آپ کی ہوگی بے حد مختصر ہے، کیونکہ قبلہ شاہ صاحب بالکل ہی تھوڑی دیر تک تشریف لے آ رہے ہیں۔ آپ کا رابطہ ہے، آپ مٹی سوکھی کے نکل پائے اور چند منٹ تک آپ اسٹیج زیرت بنیں گے۔ مختصر حاضری آپ حضرات صاحب سے پیش کروں گا۔ هو الذي جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میرے پاک رب فرما دے کہ وہ ہستی جڑی سچ لے کے آئی وصدق به اور جن نے اس کی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون۔ اس کا محاورہ اور سادہ جا ترجمہ جو کہ سب حضرات کی سمجھ جا جائے، میرے پاک رب فرما دے کہ وہ ہستی جڑی سچ لے کے آئی کہ وہ ہستی جن نے سچ دی تصدیق کی تھی، سچ نو منیا، سچ دی تصدیق کی تھی، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کا مرتبہ مقام بہت زیادہ ہے کہ میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا میرے تو بعد میری پوری امت کے اندر جڑا افضل ترین شخص ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسی افضلیت ابو بکر صدیق کے قائل ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مرتبہ ہوگا کہ میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جڑا ابو بکر صدیق کا دشمن ہوئے گا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ فرمایا اگرچہ وہ دے عمل 70 نبیوں دے برابر ہوں گے، صدیق کا دشمن صدیق اکبر دے نال بغض رکھنے والا جنت کے اندر جا سکتا نہیں۔ کیوں کہ جنت دیا ٹکٹاں مولا علی سرکار دیں گے، ابو بکر صدیق اور مولا علی سرکار۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی والتقیہ پہ مسکرائے کہ حضرت مولا علی سرکار فرمانے ابو بکر مسکرائے کیوں؟ کہ ابو بکر صدیق فرمانے ہیں علی توڑے والوں ہوئے کہ میرے پاک نبی سرکار کا فرمان یاد آگے۔ اب سبحان اللہ حضور سرکار کا فرمان یاد آگے۔ اے ابو بکر کیڑا فرمان یاد ہے
بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں علی میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ جنت دیاں ٹکٹاں علی عطا کرے گا، جنت دیاں ٹکٹاں علی عطا کرے گا۔ جب حضرت علی سرکار نے یہ گل سنی پھر حضرت علی سرکار مسکرائے، تو صدیق اکبر نے پھر پوچھا ہے علی تسی کیوں مسکرائے ہو؟ تو میرے باپ علی سرکار فرماتے نے اے ابو بکر بے شک حضور نے فرمایا کہ جنت دیاں ٹکٹاں علی دے گا، اور میرے نبی سرکار نے فرمایا علی جنت دی ٹکٹ اونوں دیوی جے دل دے اندر صدیق اکبر دا پیار ہوئے گا، جنت دی ٹکٹ اونوں ملے گی جس کے دل دے اندر صدیق اکبر دا پیار ہوئے گا، صدیق اکبر دی محبت ہوئے گی۔ الحمدللہ سبحان الحمدللہ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر دے نال بھی پیار کرتے ہیں، حضور دے باقی اصحاب نال بھی پیار کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت افضلیت ابو بکر دے قائل ہیں۔ تمام نماز کے اندر علی دا پہلا نمبر، اسی یہ تنگی سے صدیق دا پہلا نمبر، کیونکہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول مقرر فرمایا، اور افضلیت ابو بکر صدیق نے سکھایا، کیونکہ نبی پاک سرکار کا فرمان اے روشنی سڑے دلوں کے اندر ڈال گئے کہ میرے نبی نے فرمایا میرے تو بعد میری امت کے اندر جڑا سب تو افضل ترین شخص ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ پتہ چلیا کہ افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچے ذرا چپ کر جو تو جو چار میرے بزرگ بیٹھے ہو گل توجہ نال سماعت کرو، آکھیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ شرمندگی والی گل کوئی نہیں، کیونکہ سبحان اللہ آکھنا میرے نبی سرکار دی سنت ہے، سرکار دی سنت ہے، تے جڑا حضور دی ایک سنت ادا کرتا ہے اللہ 100 شہیداں دا ثواب عطا فرماوے۔ کیوں کہ میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے تو اللہ دی قدرت کا مظاہرہ فرمانے سن، میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے منہ مبارک دے وچوں بے سختہ نکلدا سی سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کہنا حضور سرکار کی سنت ہے۔ جو بچے نے وہ خاموش رہے، اور جو میرے بزرگ بیٹھے وہ گل متوجہ نال سماعت کرے دی گل میں بس ختم کرنے لگا کہ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جدو ہجرت کرنے لگے، میرے نبی سرکار اپنے حجرہ انور کے اندر نے جبریل امین نے آپ نے دستک دی تھی۔ میرے نبی سرکار فرماتے نے کہا عرض کی تھی سونے جبریل آیا، سونے جبریل آیا، میرے نبی فرماتے ہیں جبریل رات دے اندھیرے وچ کیویں آئے، کیونکہ وقت سی رات دا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل رات دے اندھیرے وچ کیویں آئے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں سویا اللہ دی طرفوں پیغام لے کے آیا۔ میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کے جبریل امین اندر داخل ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھوڑے تے سلام بھیج دے، سونا نال ہی اللہ حکم فرما ہے کہ اپنے اس حجرہ انور دے وچوں نکل کے یعنی مکہ تو مدینہ تو منورہ کی طرف ہجرت فرما جاؤ، مکہ تو مدینہ کی طرف ہجرت فرما جاؤ۔ میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ انور دے وچوں نکلے تے باہر کافراں دی تلواراں اندھیری رات دے اندر چمکدیاں پئیاں، کیونکہ کافراں نے حضور سرکار دے حجرہ انور نوں گھیرے دے اندر لیا سی کہ جدوں سرکار نعوذ باللہ من ذالک نماز واسطے نکل گئی سرکار دا کام تمام کیتا جائے گا۔ اس ارادے دے اوتے سارے کفار کھڑے سن۔ میرے نبی سرکار باہر نکلے، ویکھیا کافراں دی تلواراں اندھیرے دے اندر چمکدیاں پئیاں نے، تے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ کافراں دی تلواراں چمک رہیاں نے، یا اللہ کیویں جاواں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب تسی ایتھوں نکل جاؤ، سویا سورہ یاسین دی تلاوت شروع کر دیو، محبوب
تسی سورہ یاسین پڑھ دے جاؤ تے اینا کافر نو پتہ بھی نہیں لگنا تسی لگے کتھوں فرمایا انہاں نو پتہ لگنا نہیں اللہ نے فرمایا سونے تسی گزر جاؤ تے میں انہاں دی اکھاں دے کے فہم لا کے تسی روح دا پردہ کر دیواں گا انہاں نو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سونے تسی لگے کتھوں تے حفیظ جلندری بڑے خوبصورت شاعر گزرے ہیں آپ نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا آپ فرمانے میرے نبی سرکار آپ سرکار جب نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے پہلے اللہ اکبر کبھی آج دا قاری قرآن پڑھی اگر آج دا حافظ قرآن پڑھے دل کو سکون ملتا ہے جب میرے نبی قرآن پڑھتے ہوئے انہاں کتنا حسین منظر ہویا ہوئے گا جب سرکار قرآن پڑھتے ہوئے کتنا سونا منظر ہوئے گا جب حضور قرآن پڑھتے ہوئے میرے نبی سرکار نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے پہلے حفیظ جلدی نے بڑا کمال ترجمہ فرمایا آپ فرمانے ودراتا ہوا وحبت قدم بھرتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں حضور سورہ یاسین پڑھتے جا رہے ہیں تے کافروں دے وچ گزر کے نے پر انہاں نوں پتہ لگیا نہیں اج بھی کو رکھنا حضور دستے نہیں تو دے واسطے کہ حضور سرکار کے انہوں نے نہیں دسے انہاں کلوتیاں دے وچوں سرکار گزر گئے سن پر انہاں نوں دسیا نہیں پہلے سرکار دے بارے عقیدہ درست ہوئے تے مقدر چکے ہو تو حضور زیادہ تر مشرف فرما چھڑ جا عقیدہ تے حضور دے بارے درست ہوئے اوہ بھی سرکار بچو گزرے نے فرمانا رکو جو نظر آیا نہیں سرکار گزر گئے سرکار پہلے لگے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ دے گزر گئے میرے نبی سرکار فرماتے ہیں علی تو میرے بستر جا کے آرام کر اور امانتہ دی حفاظت کر امانتہ دی حفاظت کر کے تے کافر بھی حضور سرکار کو امین مندے سن کے امانت دار ہے حضور یہ تے کافر بھی مندے سن میرے نبی سرکار فرماتے ہیں علی میرے بستر تے جا اٹھ جا کے آرام کر تے امانتہ دی حفاظت کر یہ ڈیوٹی حضور نے حضرت علی دے ذمہ لائی ہے حضرت علی دے ذمہ سرکار یہ ڈیوٹی لا کے اگے چلنے نے دروازہ صدیق تے دروازہ ہے صدیق دے صدیق اکبر دے دروازے تھے حضور سرکار کے ویسے صدیق اکبر بڑے خوش قسمت نہیں سر اسی جانے آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ سلطان باہو ان آستانہ دے جائیے تے بڑی خوشی ہوئی ہے صدیق اکبر تیرے مقدر تو قربان جاوا آج مرید بیرہ پڑ جاتے ہیں اپنے بیرہ کو سلام کرنے واسطے لیکن میرے نبی سرکار وہ ایک جڑے اپنے مرید صدیق اکبر دے دروازے پہ خود چل کے جا رہے ہیں اب سبحان اللہ بلا مزاج نہ رکا کہ سبحان اللہ میں صرف آپ دے سکتے ایک سبق کی اور حاضری مختصر جی شاہ صاحب تشریف لاؤں والے نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی سرکار کے دروازے صدیق تھے سرکار نے صدیق اکبر کے دروازے تھے دستک لگی جب حضور نے دستک دیتی صدیق اکبر نے دیر نہیں لائی تو میں کھول دے دو میں کھول دے جب صدیق اکبر نے دو میں کھول دے تو سرکار فرماتے ہیں ابو بکر پہلے دروازے تھے کھلوتا سے یعنی حضور فرماتے ہیں صدیق اسا دروازہ کھڑکایا ہے تو تم ڈھیل نہیں لائی اسا کھڑکا کے پیچھے ہویا تے صدیق تو دو میں کھولے نے دروازے تے کھلوتا سے تے صدیق اکبر عرض کر دے سویا جب تک تسا حکم فرمایا سی کہ صدیق تسا تے میں ہجرت کرنی ہے سویا میں تے اودوں تو لے کے دروازے تے کھلوتا ہوا پتہ نہیں کس ویلے حضور آ گیا سویا میں تو بڑا انتظار کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سرکار صدیق اکبر کے دروازے میں کھڑے ہوئے نہیں تے صدیق اکبر کے جب لفظ کا اظہار کر کے کلی رکھیے
سونے میں دروازے دے کھلوتا نے پتہ نہیں کس میں سے حضور آتا سونا میں تھوڑا انتظار کر رہا سی اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سرکار نے صدیق اکبر کو نال لے سرکار صدیق اکبر کو نال لے کے چلے غار کی طرف صدیق اکبر کبھی حضور دے سجے کبھی کھپے کبھی حضور دے اگے کبھی پیچھے یعنی حضور سرکار کے ارد گرد گھومتے جا رہے ہیں اب سبحان اللہ صدیق اکبر حضور دے چار چفیرے گھومتے جا رہے ہیں صدیق گھومتے کیوں تے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں اس واسطے حضور دے پاس سے گھومتا پیا کہ اگر کافر حملہ بھی کرن تے سامنے سینہ صدیق دا ہو اگر حملہ کر بھی دیں تے سامنے سینہ صدیق اکبر دا ہوئے کتھوں لے کے صدیق اکبر دا کیتا کہ حضور ورگا پیار جنہیں سرکار ہے صدیق اکبر نے حضور کا پیار کیتا ساتھ کو تو پیار نہیں تھا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر گئے غار دے دروازے دے تے صدیق اکبر حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونیا تسی دروازے دے باہر کھلو میں پہلے اندر جاواں تے اندر نو ستھرے کراں سبحان اللہ آپ سبحان اللہ میں عرض کیتی ہے سبحان اللہ کا حضور کی سنت ہے تے ایک سنت ادا کیتے ہیں 100 شہیداں دا ثواب لگ جائے سبحان اللہ یہ ساڈی ذکر ہی ساڈی بخشش دا سبب ہے ہو سکتا ہے کوئی بڑی قبولیت ہی ہوگی اس نیت ذکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا تے تیرے یار دا ذکر کرتے پیا اس ذکر دے صدقے ساڈی بخشش فرما کم از کم ذکر تے مل کے کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ صدیق اکبر عرض کر دینے سونیا تسی باہر کھلو تے میں اندر نو ستھرے اندر حضور سرکار رک گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے آپ سرکار نے اندر نو ستھرے کیتا غار دے اندر نو ستھرے کیتا تو جدو ستھرے کیتا تے غار دے اندر سوراخ سن ذکر ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے تن دے کپڑے بھی پھاڑ کے تے سوراخ بند کیتے اور یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر دے کول اضافی کپڑے سن جنہاں دے نال سوراخ بند کیتے سوراخ بند کر کے اندر نو صاف کر کے پھر غار دے دروازے تے گئے نے تے عرض کیتی سونیا اندر آ جاؤ اندر ستھرا ہو گئے سبحان اللہ آ جاؤ اندر ستھرا ہو گئے اندر کون گئے نے بہت بڑی یاد حضرت ابو بکر صدیق پہلے اندر کون گئے نے ابو بکر اندر لو ستھرے کیا کیتا ہے ابو بکر صدیق نے تے صدیق دے نال دشمنی نہ رکھ صدیق دے بارے تنزہ بازیاں نہ کر صدیق دے نال پیار کر کیونکہ اندر تو پہلے ستھرے صدیق کرے گا پھر مدینے والی جلوہ گری ہو جائے گی اندر دے اندر پہلے صدیق کو جان دے پہلے صدیق اندر آئے گا جدو صدیق اکبر اندر آؤ گے تے اندر میں ستھریاں کرن گے پھر حضور آ جائیں گے صدیق اکبر نو اندر تے جان دے وہ اندر میں ستھریاں تے کرن پتہ لگیا حضور اٹھے جاتے ہیں جتھے پہلے صدیق اکبر موجود ہو حضور اٹھے جاتے ہیں جتھے ابو بکر سرکار موجود ہو میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اندر داخل ہوئے جب اندر داخل ہو گئے ایک سوراخ باقی بچیا توجہ میری طرف ایک باقی بچے صدیق اکبر نے اپنی ہڈی اوتے اوتے رکھی تے ابو بکر صدیق دی گودے تے حضور دا سایہ سبحان اللہ تے حضور سرکار دا سارے انور انہیں یہ دسو سوچ کے دوسرا اپنا پتر چاہیا ہوئے ایک ہتھاں دے تے وہ بھی کلے تے پتر نو چکیا ہوئے بازواں دے اوتے ایتھے تہاڈے پتر دا سر ہوئے چہرہ ہوئے تے اے نظراں بننے ہون فاصلہ کتنا کوئی تھوڑا جہا نہیں تے پھر ویکھن دی چاہ سوندی ہے کوئی نہ تے ہن دو دے صدیق اکبر دی تے بیچ سارے انور حضور دا تے صدیق اکبر نو حضور دا دیدار کرن دی کتنی چاہ صحیح ہوئے گی دی گاہ کے اندر
بھی طالب علم ہے سبق سمجھو سبق بول دلاتے اور حاضری ہو جائے اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے صدیق اکبر سرکار آپ دی گود حضور دا سر تے اوتے سب سنگار دے اندر جنوں دسن والے دسیا سی کہ ایتھے حضور سرکار اور یہ روی ایتھے تے حضور دا دیدار کرنے تے سبحان اللہ اسی جڑے ہاں پیران دا دیدار کریے تے بڑے خوش ہوئے اسی پیر دے ہاتھ چوم لگے تے بڑے خوش ہوئے اسا پیران دا ہاتھ چومے اسی پیران دے کول تھوڑی دیر بیٹھے رہے تے صدیق تیرے مرتبے دے کیا کہنے کہ تیری گود کے اندر نبیوں دے سلطان نے سر رکھیا سبحان اللہ صدیق اکبر دا کیا بتا سب کو فیدہ سے ایسی کہ اگر حضور دا دیدار کرنے تو پھر یہ تو ہلی نا حضور سرکار آ جان گی تو تمہیں سرکار دا دیدار کر لگی وہ کھڑ بچی ایک باقی پودے ہوتے قدم رکھے اڈی رکھی صدیق نے ایک کھڑ بھی باقی نہیں رہا دیتی کہ کوئی شے نکل کے حضور نو تکلیف نہ دے صدیق اکبر نے بنگیڑی رکھی حضور آرام فرما رہے تے سب بھی کھڑنا تلاش کرتا کرتا ساریاں باندھا آخر اس کھڑ پہ آیا جتے صدیق نے اڈی رکھی آخر اس کھڑ پہ آ گیا جتے صدیق اکبر نے اپنی جیڑی رکھی ہوئی تے سب نے ترجمانی میاں صاحب نے فرمائی اب سبحان اللہ بالکل ٹھیک کی تھی تو سننا ہے تمہیں پتہ لگ جانا ہے کہ ترجمانی ٹھیک ہوئی ہے یا الٹ ہوئی ہے ساریاں کھڑا تلاش کرتا کرتا حضور سرکار دے دیدار کا طالب جدو ساریاں کھڑا مانگنی اس کھڑ پہ آیا کہ صدیق اکبر نے اڈی رکھی ہوئی ہے تے میاں صاحب کی گل اٹھی اللہ اکبر میرا میاں محمد بن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کا جملہ بول گیا فرمانے صدیق اکبر نے اپنی گڑی رکھی ہوئی حضور دا سر سب نے ٹانگ ماریا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آنکھوں دے وچوں آنسو نکلے تے نکل کے حضور دے چہرے تے گرے سبحان اللہ حضور سرکار نے آپ سبحان اللہ میں نے ایسے ترکل یاد ہے میں نے نہیں جاننا بھی مول ماننا میں نے بلکہ آدھے میں تھوڑی دیر بھی چھوڑنا بھی آپ کو سبحان اللہ بیڑی آپ کا اس میں میں نے ایک چنگی پہ گئی شکر یہ خواندان اگلے دے پوچھو یا آپ کو سبحان اللہ کیونکہ ایک سنت دا کہتے ہیں کہ شیطان سلام نہیں کنیا دا سو شیطان تو میں بار بار بس کی تھی کہ یہ ذکر مل کے کرنا چاہیے صدیق اکبر کو ساتھ میں ڈنگ ماریا صدیق نے آنسو حضور دے چہرے تے جدو سرکار دے چہرے تے صدیق اکبر دے آنسو گرے حضور نے آنکھ کھولی آنکھ کھولی سرکار بیدار ہوئے جدو میرے نبی بیدار ہوئے نے سرکار فرماتے صدیق کیوں رونا ہے سویا ساتھ ڈنگ مار گئے میرے نبی فرماتے ابو بکر پریشان ہو کے دوڑ نہیں اللہ نے میرے لاؤ کے تحت اندر ایک کمال رکھے کہ اگر قطادہ کی آنکھ
سرکار نے اپنا لابے تحت نکالیا کہ نکال کے صدیق اکبر کی ہڈی تے لایا تے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونے قسم رب دی اج جویں ہوئے ہی کچھ نہیں سونے ہوتی ہڈی اج ہوئی جویں ہویا بھی کچھ نہیں میرے نبی سرکار نے لابے تحت نکالیا تے صدیق اکبر غار دے اندر تے عرض کی سونے پیاس لگی ہوئی سونے پیاس لگی ہوئی ہے تے میرے نبی سرکار فرما رہے اے ابو بکر غار دے دروازے تے جا کے اٹھ جا کے پانی پیا غار دے دروازے تے گل سوچن والی ہے پہلے غار دے دروازے تے پانی ہاتھ دینا صدیق نے پانی منگیا تو حضور فرما رہے غار دے دروازے تے جاؤ جا کے پانی پیو صدیق اکبر غار دے دروازے تے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جملہ سنی آپ فرماتے ہیں میں پانی پیتا غار کے دروازے تے جا کے صدیق فرماتے ہیں میں پانی پیتا کہ پانی شہد نال زیادہ میٹھا پانی شہد نال زیادہ میٹھا تے دودھ نال زیادہ سفید تے کستوری دی خوشبو نال زیادہ اس کے اندر خوشبو آ گئی جب وہ کستوری دی خوشبو تو زیادہ خوشبو دا پانی میں پیتا تے پی کے غار دے اندر پھر واپس گیا تے حضور ابو بکر صدیق نو تک کے فرماتے ہیں ابو بکر تینوں خوش خبری نہ سناواں تینوں خوش خبری نہ سناواں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سنیا ضرور سناؤ خوش خبری سنیا ضرور سناؤ تے میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر صدیق جدوں تو پانی منگیا ہے غار دے دروازے تے پانی کوئی نہ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر جدوں تو پانی منگیا ہے اودوں غار دے دروازے تے پانی کوئی نہ اللہ جنت دے فرشتے کو حکم فرمائے جا ایک نہر دا رخ غار ول کر دے میرے نبی دے یار پانی منگیا ہے صدیق نے پانی منگیا کہ اللہ نے جنت کے معطل فرشتے کو حکم فرمایا کہ اے فرشتے جنت کی ایک نہر کا رخ غار کر دے میرے نبی دے ادارے غار میں پانی منگے کون صدیق اکبر صدیق اکبر کی برابری کون کرے اللہ اکبر کبیرہ صدیق اکبر سرکار حضور سرکار نے جنگ دے موقع پہ مال منگیا کہ سارے صحابہ مال لے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فرماتے ہیں جننے بھی موقع گزرے نے حضور سرکار نے مال مانگے سانو صدیق نے اگے نہیں جان دیتا صدیق اکبر نے اگے جان دیتا نہیں لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہر موقع پہ ابو بکر سڈے نال ود جاندے نے پر اس موقع تے سب ودن دینا نہیں صدیق اکبر نے اپنا سارا مال جمع کیتا تے گل دی دیواراں دے اندر ہاتھ پھیر رہے دیواراں دے نال ہاتھ مار رہے تے آپ دی بیوی فرماتی ہے صدیق ہاتھ کیوں پھیردے پئے تے صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے نبی نے مال منگے تے میں ہاتھ پھیردا پیا ایک سوئی گھر نہ رہ جائے جڑی حضور دی بارگاہ وچ پیش نہ ہوے سبحان اللہ ایک سوئی بھی گھر دے اندر باقی نہ رہے جڑی میں حضور دی بارگاہ وچ پیش نہ کر سکا صدیق اکبر نے سارا مال بنیا گڑڑی بنا لی تے بنا کے رکھی سر تے حضور دی بارگاہ چاہیے سرکار نے ابو بکر صدیق کا مال دیکھا تو حضور خوش سرکار مال دیکھ صدیق کا خوش میرے نبی سرکار نے فرمایا صدیق گھر کی چھوڑ کے ہیں سونے گھر کی چھوڑ کے ہیں صدیق اکبر دا جملہ یہ سی اور سوال مختلف نے سمجھنا تسے پہلے مال آندا ہے حضرت ابو بکر نے پھر آندا ہے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سرکار کو میرے نبی فرماتے ہیں گھر کی چھوڑ کے آئے کہ جدو حضرت عمر آئے نے میرے نبی فرماتے ہیں عمر تو کی لے کے آئے سوال ہے نا مختلف کہ صدیق دی واری میرے نبی نے فرمایا کہ گھر کی چھوڑ کے آئے کہ جدو حضرت عمر آئے نے میرے نبی فرماتے ہیں تو کی لے کے آئے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام ہے صدیق اکبر کو حضرت عمر رضی کرتے ہیں سوڑیا ادھا لے آیا کہ ادھا چھٹا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سرکار آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر حضرت عمر سرکار عرض کرتے ہیں کملی والے ادھا مال
لہذا اگر جان دیر دیوالی آ جائے میرے نبی کے نام کو جان دیر دیوالی آ جائے الحمدللہ اسی سارے حضور کے نام کو جنت قربان کریں گے بھائیو اسی سارے حضور کے نام کو جنت قربان کرنے واسطے تیار ہو پھر کیوں نہیں پڑھتے مل کے یہ دل بھی توبہ اکبر سرکار عرض کرتے سویا اولاد میری ہوگی نوکر تیری ہوگی سویا اولاد میری ہوگی نوکر تیری ہوگی میرے پاک نبی سرکار فرمانے صدیق تیجی چیز گری صدیق اکبر سرکار عرض کرتے سویا صدیق دی تیجی خواہشی سویا سامنے بکھڑا تیرا ہوگی نظر صدیق دی ہوگی اکبر دن تیجی خواہش کے لئے سویا بکڑا پڑا ہو گئے تو نظر صدیق دی ہو گئی صدیق کی اپنی کنیاں سویا خواہش اسیہ میں سردی اولاد پڑھ کے انگریز دی تابعہ دار ان انگریزوں نے پھر سکھ ہوئی انگریزی ماحول اپنا لینا برینڈ شرٹ ہو گئے سونا ماحول ہو گئی اسیہ تو سونا ماحول نہیں لیکن لعنت ایسے ماحول نے جڑا ماحول حضور دی سنت کے خلاف ہو اسیہ نے آپ کے سن وقیدہ رکھنا چاہیے صدیق کا کہ صدیق کے اکبر نے حضور دیوار میں درس کی تھی سونے میرا دل کا یہ کرد ہے کہ سونے مال میرا ہوئے تے خرچہ توڑا ہوئے سونے اولاد میری ہوئے تے نوکر توڑی ہوئے سونے میں تے یہ آیا کہ مکھڑا توڑا ہوئے تے نظر صدیق دی ہوئے صدیق کے اکبر دی خواہش کنی سونی سے پھر صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے کوئی 40 غلام سن کتنے سن 40 غلام سن صدیق اکبر دے کوئی 40 غلام سن صدیق اکبر نے انہاں دے وچ 20 غلام اللہ دی رضا واسطے آزاد کیتے 40 جو کتنے کیتے آزاد 20 غلام صدیق اکبر نے اللہ دی رضا واسطے اللہ دے راستے اندر آزاد کیتے ہیں جب صدیق اکبر نے 20 غلام آزاد کی تھی جبریل امین آ گئے سبحان اللہ جبریل امین آ گئے اللہ اکبر کبھی نہ میرا دیو صدیق اکبر نے 20 غلام آزاد کی تھی جبریل امین آ گئے آگے عرض کر دے کملی والیا تو ہاٹے غلام نے 20 غلام آزاد کی تھی تے اللہ نے انہاں غلاماں دی جسم سے جتنے وار سن اور نبی علماء دے جسم سے جننے وال سن اللہ نے انہی تعداد تو نگی جو کٹ کے جنت عطا فرمائی سنیا صدیق اکبر نے بھی غلام آزاد کیتے ہیں تے انہاں بیاں غلاماں دے جسم سے جننے وال سن اللہ نے انہی کثیر تعداد دوزخ جو کٹ کے جنت عطا فرمائی صدیق اکبر نے جنہاں اپنا تن مت دھن ہر چیز حضور تو قربان ہر چیز حضور تو قربان کی تھی سانو چاہیے کہ اسی اپنا عقیدہ وہ بنائیے جو عقیدہ حضور کے بارے صدیق اکبر پر سے کون صدیق اکبر سرکار ایک شہر نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے ایک ترجمہ میں اور آپ حضرات نے مل کے پڑھ میں پہلے آپ نے دس لینا خدا کا بندہ خدا کا بندہ نبی کا دلبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر
سمجھ آ گئی؟ خدا کا بولو دوسری خدا کا نبی کا دل بھر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کا ذکر کیوں نہ کریے کہ صدیق نے عقیدہ دیتا ہے کہ اگر مال آ جائے تو مال کو عزیز نہ رکھا جائے مال ہر چیز اولاد بھی حضور کو کلمہ دو قربان کرے الحمدللہ سنی عقیدہ صدیق اکبر دے گئے اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر کا نام ہی آتا پھر خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر او زبان اللہ سلامت رکھی جڑی زبان اللہ دے اللہ دے یار دے اللہ دے اللہ دے یار دے ذکر دے کھل دی اللہ اس زبان میں سلامت رکھی جڑی زبان میرے نبی دے یار گاہ دے ذکر دے کھل دی ہر بندہ میرے نبی کے پڑھنے میں خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر ماشاءاللہ